آج جو خبریں آپ سن رہے ہیں وہ صرف ایک جنگ کی اپڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی طوفان کی ابتدا ہے جو صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ حقیقت سمجھ لی تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اصل خطرہ کہاں کھڑا ہے۔ آج امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک سخت وارننگ دی ہے کہ اگر اگلے 48 آورز میں امن معاہدہ نہ ہوا تو حملے مزید تیز کر دیے جائیں گے، لیکن ایران نے اس دھمکی کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بس اور گھبرایا ہوا اقدام قرار دیا ہے۔ یعنی دونوں طرف صرف بات چیت نہیں ہو رہی بلکہ طاقت کا کھیل کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری رہے اور ان حملوں میں صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ ہسپتال، یونیورسٹیاں اور عام شہریوں کے مقامات پر بھی نشانہ بنے۔ پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یعنی یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جب جنگ اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ کون جیتے گا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ ایک اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ایک امریکن پائلٹ ابھی بھی لاپتہ ہے جس کا جہاز ایران کے اوپر مارا گرایا گیا ہے اور اب دونوں جانب سے اس کی تلاش جاری ہے۔ یہ ایک چھوٹا واقعہ لگ سکتا ہے لیکن ایسے واقعات اکثر بڑے تنازعات کو مزید بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ایک انسان کی جان کبھی کبھی پوری جنگ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ دوسری طرف یمن کی حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر طویل فاصلے تک حملہ کیا ہے۔ یعنی یہ جنگ اب صرف دو ممالک کے درمیان نہیں رہی بلکہ آہستہ آہستہ ایک پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک محدود جنگ ایک بڑی عالمی تنازع میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی ورلڈ وار۔ اسرائیل نے لبنان کے شہر سور پر بھی حملہ کیا ہے اور جنوبی علاقوں میں زمینی کارروائی کو مزید بڑھا دیا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ یعنی ایک طرف جنگ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف عام لوگ اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنے حفاظت سب کچھ کھو رہے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ہی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لوگ اس جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی بلکہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بھی ایک لڑائی جاری ہے۔ اسی دوران امریکہ نے ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے ایران کے سابق جنرل قاسم سلیمانی کی مبینہ بھتیجی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے ان کی مستقل رہائش بھی ختم کر دی ہے۔ لیکن سلیمانی کی بیٹیوں نے اس تعلق کو تردید کر دی ہے۔ یعنی معلومات، دعوے اور حقیقت سب ایک دوسرے میں الجھ چکے ہیں اور سچ کو پہچاننا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ طاقت، اثر و رسوخ اور کنٹرول کی جنگ ہے جہاں پر ہر ملک اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا بوجھ عام لوگوں پر پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو نہ اس جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہوتا ہے۔ اس کے نتائج صرف اسی خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ عالمی معیشت متاثر ہو گئی، تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گے، مہنگائی بڑھے گی اور پاکستان جیسے ممالک جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہیں مزید مشکلات کا شکار ہوں گے۔ یعنی جو کچھ 1000 کلومیٹر دور ہو رہا ہے اس کا اثر آپ کی روزمرہ زندگی پر پڑے گا۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑی جنگیں ہمیشہ چھوٹے تنازعات سے شروع ہوتی ہے اور جب تک لوگ سمجھتے ہیں بہت ہی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے کہ یہ سب صرف وقتی کشیدگی ہے یا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں دنیا ایک بار پھر بڑی تبدیلی کے دہانے پر کڑی ہے؟ کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ آنے والے کل کی بنیاد رکھ رہا ہے اور جو لوگ آج سے سمجھ لیں گے وہی کل کی حقیقت کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ سبسکرائب۔